نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل ادیم صاحب کے متعلق یہ ہمارا دوسرا کلپ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر گفتگو کر کے اس کو مکمل کریں۔ ساحل ادیم صاحب کی جو یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے جو ان کا مزاج سمجھ آیا ہے، وہ جو جس کریکٹر میں وہ رہتے ہیں نا، وہ کریکٹر ان کا یہ ہے کہ وہ ایک موقف اپناتے ہیں اپنے تئیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار ہونا چاہیے بندے کا، پھر اس کے اینٹی موقف جو وہ رکھتے ہیں نا کہ جس کی میں اصلاح کروں تو میری واہ واہ ہو، وہ کھاتے میں ڈالتے ہیں مدارس کے اور علماء کے۔ یہ ان کا جو نا مختصر دو حرفی جو ہے نا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر وہ پوری طرح سے وہ ان کے کھاتے میں ڈال کر رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ علماء کا کام تھا لیڈ کرنا، آپ کو باہر نکلنا چاہیے تھا، بڑی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ آپ کو آگے لیڈرشپ میں ہونا چاہیے، آپ کو آگے، آپ کا مزاج یہ بن گیا 1200 سال سے کہ حکمران جیسا بھی جابر ہو بس اس کی اطاعت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شہادت قبول کر لی، بادشاہ کی اطاعت نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کر لی، بادشاہ کی اطاعت نہیں کی۔ اچھا، پھر آگے چلیے، کافی آگے آ جائیے، میں دور کی بات نہیں کرتا۔ تحریک آزادی چلی انگریز سے، تو علماء نے لیڈ کیا، ہمارے علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا۔ انگریز نے ایئر فورس کے ذریعے آستانوں کو اڑایا، علماء کو، مشائخ کو شہید کیا۔ سکھوں کے دور میں ہمارے مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا، آستانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مشائخ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اگر ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا، مدارس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دینی علم والوں کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، تو کیوں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو پروفیسرز کو تو آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر دوسرا طریقہ، اگر آپ خیر خواہی کرتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ خیر خواہی کے جذبے سے ہی اٹھیں، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں غور کرتا ہوں نا کہ اگر آپ خیر خواہی کی نیت سے ہیں تو آپ علماء کی تذلیل نہیں کریں، ان پر تنقید اس طرح تھوڑی کریں گے کہ لوگوں کو آپ ان سے متنفر کر دیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں جو علماء ربانیین کی تذلیل کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ اس صف میں نہ چلے جائیں، اپنے رویے میں میری درخواست ہے، کائنڈلی آپ تبدیلی لائیے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو پاکستان کی تحریک چلی، پاکستان کی تحریک کو لیڈ کیا علماء نے، قائد اعظم کو آگے کرنے والے علماء تھے، مشائخ تھے۔ پھر آگے چلیے، پاکستان بن گیا، بیچ میں بہت ساری باتیں میں نہیں کرتا، پاکستان بن گیا، ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جو نکلے، مولانا عبدالستار خان نیازی نکلے، مولوی، یونیورسٹیز کے طلباء ان کے پیچھے تھے، اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ تھے۔ اسی لیے تو بڑی مہارت سے انگریز نے بڑی کوشش کر کے طلباء کو علماء سے دور کیا کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو یہ اسٹوڈنٹس ان کے یہ بازو بنتے ہیں، تو پھر اس طرح اب آپ کود پڑے اس میدان میں مزید متنفر کرنے کے لیے۔ اس سے تو آپ ہاتھ کمزور کر رہے ہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے، علماء کے بغیر نظام کیسے آپ کا چل سکتا ہے؟ تو اس کو انہوں نے لیڈ کیا۔ پھر آگے چلیے، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہ فائٹ کرتے رہے، وہ اکیلے آدمی تھے اسمبلی میں جو حق کی خاطر ڈٹے رہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے آپ جیسے ان پر تنقید کرتے تھے کہ شاہ احمد نورانی جیسی بلند شخصیت کو بھی اپنا آپ منوانے کے لیے یہاں مرنا پڑتا ہے۔ پھر آگے چلیے، یہ ماضی قریب میں نون لیگ کے دور میں یہ کینڈیڈیٹس جو ہیں، ان کے جو حلف نامے میں وہ تبدیلی ہوئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بیان کر سکتا ہوں ساری، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ تبدیلی ہوئی تو خالصتاً مولوی صاحب مدرسے والے جو شیخ الحدیث، حدیث پڑھانے والے مولانا خادم حسین رضوی صاحب، وہ باہر نکلے۔ سڑک پر آنے پر وہ معذور شخص ویل چیئر پر بیٹھے، وہ رہ نہ سکے، باہر آ گئے۔ انہوں نے فیض آباد جا کر دھرنا دیا اور زاہد حامد کو معزول کرنا پڑا، حکومت کو، پرویز رشید کو ہٹانا پڑا، اور ان کو وہ جو تبدیلی تھی ٹھیک کرنی پڑی۔ پھر راجہ ظفر الحق نے رپورٹ میں یہ تسلیم کیا کہ یہ یہاں پر یہ لوگ گلٹی تھے، انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو آپ جنگ آزادی میں آپ نہیں تھے، تحریک پاکستان میں بھی آپ نہیں تھے،
تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے دور میں بھی آپ نہیں تھے، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی آپ چھوٹے سے تھے۔ اب جب یہ مولوی لیڈ کرتے ہوئے باہر نکلے اور حق پر نکلے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں ان کے ساتھ کھڑے نہیں تھے؟ اور عملاً تو عملاً قولاً بھی آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ کہیں کوفیوں والی بات تو نہیں ہوگی حضرت؟ کہ وہ مجھے یاد آ گیا ہمارے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک جلسے میں نعرہ لگا، قدم بڑھاؤ سعید اسد ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ فرمانے لگے یہ نہ ہو میں قدم بڑھا ہی دوں اور پیچھے دیکھوں تو آپ ہو ہی نہ۔ تو یہ تو کہیں آپ نے یہ کر نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ لیڈ کریں علماء، آگے نکلیں، اور پھر جب میں دیکھتا ہوں تو آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اچھا، ان پر شیلنگ ہوئی، سارا کچھ ہوا، سب کے سامنے ہے۔ پھر آ گیا خان صاحب کا دور، تو آسیہ ملونہ کو انہوں نے باہر بھگا دیا۔ واضح آن دی ریکارڈ ہے کہ خان صاحب نے کہا یہ ہم نے فیور دی ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ تو مولوی پھر نکلے، لیکن مجھے آپ وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ یزیدیت کے خلاف دوسری مرتبہ بھی مجھے آپ نظر نہیں آئے۔ یہ وہ علم ہے جو آپ بلند کرتے ہیں، لیکن مجھے اس علم تلے ہی آپ نظر نہیں آئے۔ پھر جناب اور تو اور قولاً بھی نظر نہیں آئے، فعلاً تو کیا تھا، قولاً بھی نظر نہیں آ پائے۔ پھر وہ جماعت جو مدرسے سے نکلی تھی باقاعدہ سیاسی جماعت بن گئی کہ ہم اس نظام کو بچائیں گے، ہم سیاست میں آتے ہیں، لیکن یہاں بھی آپ نظر نہیں آئے۔ مطلب مولوی کہاں سے آگے آئیں گے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ آگے آئیں، سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں آئیں گے، تو پھر وہ کہاں سے آئیں؟ آپ یہ ریسنٹلی فلسطین کے معاملے میں کہہ رہے تھے مفتی اٹھیں، آپ کا کام ہے ایسے کر دیں۔ پروفیسروں کا کوئی کام نہیں ہے۔ مثلا کون سی تحریک ہے پاکستان میں جو آج تک پروفیسر گروپ نے چلائی ہے؟ پاکستان کو آخر دیا کہ سوائے تنخواہوں کے اور گریڈ بڑھانے کے آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ فلسطین میں آپ ٹرک بھر کے چلے گئے ہیں پروفیسرز کا؟ اچھا، آپ نے کہا کہ علماء آگے آئیں، مثلا سیاست میں بھی اب وہ آگے نہ آئیں، ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض ہوں وہ صحیح نہیں ہے جی، تو پھر مثلا وہ کیا کریں؟ آپ کی بات کو ذرا ہم منظر کشی کرتے ہیں کہ علماء نکلیں فلسطین کے لیے، نکل آئے جی علماء، باہر نکلے، کال دے دی، بندے اکٹھے کر لیے، ٹرک بھی کرائے پر لے لیے، کنٹینر لے لیے، بھر لیے، اسلحہ بھی منگوا لیا کہیں سے۔ پہلی بات تو ایسا ہو نہیں سکتا، کالیں ہی چلیں گی تو ایجنسیاں اٹھا لیں گی، چلیں اسلحہ لے لیا، کر لیا جی۔ اب وہ ٹرک چلا دیے جناب، پہلے ملٹری انٹیلیجنس سے جڑپ ہو گئی، پھر رینجر سے بھی ہو گئی، پھر سیدھی بارڈر پہ آرمی سے بھی ہو گئی، پھر بارڈر کراس کر لیا، آگے چل رہے ہیں فلسطین۔ یہ منظر یہ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ دنیا کا جو اس وقت نقشہ ہے اس میں یہ ہم بے بس لوگ اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا کردار ادا کریں؟ تو اگر کوئی فیس بک پر بھی بولتا ہے اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ جی یہ جو پوسٹیں لگا دینی ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے، تو آپ کریں نا حضرت حل۔ آپ باہر نکلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکلیں، بتائیں آپ نے کیا عملاً کیا اس پر کام کیا ہے؟ مثلا کیا اب فنڈ لے کے دعوت اسلامی تو ادھر پہنچ گئی، جماعت اسلامی بھی پہنچ گئی، یہ مولوی لوگ ہی ہیں سارے، لیکن وہ جانے نہیں دے رہے ادھر۔ بہت ساری تنظیمیں ادھر پہنچی ہوئی ہیں، کئی انفرادی طور پر بھی پہنچے ہوں گے، تو لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو بیچارے محاصرے میں ہیں۔ مختلف موقع پر حکومتیں پولیس کو استعمال کرتی ہیں، لیکن آپ چونکہ کہتے ہیں نا کہ یزید کی اطاعت نہیں کرنی، ظالم جابر حکمران کی اطاعت نہیں کرنی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی پولیس کے لیے کبھی ویڈیو جاری نہیں کی کہ بھئی آپ جب 35-40 ہزار تنخواہ کے لیے آپ لوگ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں اور نہتی عوام کو مارتے ہیں حکمرانوں کو کہنے پر، اور آپ پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں جی ہماری مجبوری ہے، ہم تو نوکری کر رہے ہیں۔ یہ پی ایس ایل میں ہوا نا، کراؤڈ کے پاس فلسطین کا جھنڈا تھا، تو آپ تو بڑے علمبردار ہیں فلسطین کے، بولیں نا ادھر کہ پولیس نے آ کے جھنڈے چھینے ان سے، اگر لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی ہم تو نوکری کر رہے ہیں جی۔ تو آپ یہاں بھی کلپ بنائیے نا کہ بھئی حکمران کے آگے تم ہتھیار ڈال دو، ڈنڈے سوٹے پھینک دو، کو ہم 35 ہزار کی خاطر ظلم نہیں کر سکتے، ہم نے بھی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ذرا بنا کے دیکھیے، آپ پر جب غداری کا مقدمہ ہوگا تو آپ کو لگ پتے جائیں گے، لیکن یہاں آپ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہاں پر انتظامیہ سے آپ کی جھڑپ ہو جائے گی، وہ پکڑ لیں گے، تو آپ تو پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کا بس چلے گا علماء پر۔ تو کائنڈلی اپنی جو روش ہے اس کو درست کریں، اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کے چلیں، اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ یہ خرابی ہے تو اس کو اچھے انداز سے رائے دیں، اور عملاً بھی کچھ کریں حضرت۔ تنقید کر کے نمبر ٹانگنے یہ تو بڑا آسان کام ہے، بڑی دنیا کر لیتی ہے، یہ کوئی کام نہیں، سب سے سستا طریقہ ہے یہ۔